أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مذاق سخن جب میرا بولتا ہے، مذاق سخن جب میرا بولتا ہے، میں کب بولتا ہوں خدا بولتا ہے. عجب چیز ہے لذت نعت خوانی، عجب چیز ہے لذت نعت خوانی، یہ نعمت ہے کیا خود مزہ بولتا ہے. مذاق سخن جب میرا بولتا ہے، میں کب بولتا ہوں خدا بولتا ہے. پتہ کیوں مدینے کا اوروں سے پوچھوں، پتہ کیوں مدینے کا اوروں سے پوچھوں، میں چلتا ہوں تو راستہ بولتا ہے. مذاق سخن جب میرا بولتا ہے، مذاق سخن جب میرا بولتا ہے، میں کب بولتا ہوں خدا بولتا ہے. ہوئی تربیت عشق میں دل کی اتنی، ہوئی تربیت عشق میں دل کی اتنی، یہ ہر درد کو اب دوا بولتا ہے. مذاق سخن جب میرا بولتا ہے، میں کب بولتا ہوں خدا بولتا ہے. کلام الہی سے نطق پیغمبر، کلام الہی سے نطق پیغمبر، نبی کی زبان میں خدا بولتا ہے. مذاق سخن جب میرا بولتا ہے، میں کب بولتا ہوں
خدا بولتا ہے۔ حدیث نبی کیا ہے سن لو میرا دل، حدیث نبی کیا ہے سن لو میرا دل، اسے معرفت کا دیا بولتا ہے۔ مذاق سخن جب میرا بولتا ہے، میں کب بولتا ہوں خدا بولتا ہے۔ نبی کی محبت میں خود کو مٹا دے، نبی کی محبت میں خود کو مٹا دے، کہ پس کر ہی رنگے ہی نہ بولتا ہے۔ مذاق سخن جب میرا بولتا ہے، میں کب بولتا ہوں خدا بولتا ہے۔ جو سچ پوچھو فطرت کی نعتوں میں یارو، جو سچ پوچھو فطرت کی نعتوں میں یارو، جمال حبیب خدا بولتا ہے۔ مذاق سخن جب میرا بولتا ہے، میں کب بولتا ہوں خدا بولتا ہے۔ یہ فطرت نہیں بولتا سچ تو یہ ہے، یہ فطرت نہیں بولتا سچ تو یہ ہے، غلام رسول خدا بولتا ہے۔ مذاق سخن جب میرا بولتا ہے، میں کب بولتا ہوں خدا بولتا ہے۔ مذاق سخن جب میرا بولتا ہے، میں کب بولتا ہوں خدا بولتا ہے۔ اس کے بعد میں تمام شعراء کا نام لوں گا ترتیب سے۔ تمام شعراء سے درخواست ہے کہ آگے تشریف لائیں۔ جناب ڈاکٹر حنیف شباب صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب مصطفیٰ تابش صاحب، جناب ابن حسن بھٹکلی صاحب، جناب اقبال سعیدی صاحب، جناب سنہری محمد الیاس آفاق صاحب، جناب شاد جامعی صاحب، جناب صادق نوید صاحب، جناب عبد المغنی اکرمی صاحب، جناب جعفر سوان صاحب، جناب سہیل عرشی صاحب، جناب عاظم بھٹکلی صاحب، جناب انیس بھٹکلی صاحب، جناب میم غازی صاحب، جناب اسد کرناٹکی صاحب، جناب صالح صاحب۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آگے تشریف لائیں۔ اوپر ہے، तुमचे नाव घेतलं मैं।
مولانا جعفر سوان صاحب ايش درمني ابو ايش درمني ايش اس کے بعد میں پروگرام کی غرض و غایت بیان کرنے کے لیے مولانا سید سالک برماور ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور غرض و غایت پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد. محترم شعراء اکرام، معزز منتخب سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ایک عرصے کے بعد، بلکہ میری زندگی میں شاید پہلی مرتبہ کوئی اس طرح کا طرحی مشاعرہ بھٹکل کی سرزمین پر دیکھ رہا ہوں، ورنہ ہمارے یہاں کے باذوق سامعین اس بات کے گواہ ہیں کہ حضرت فطرت بھٹکلی مرحوم کے زمانے میں اس طریقے کی نشستیں محدود پیمانے پر ہوتی رہی ہیں، اور ابھی ایک زمانے کے بعد، ایک طویل زمانے کے بعد اس طریقے کی نشستوں کی احیاء کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اردو زبان و ادب اور اردو شاعری، اردو تہذیب کو فروغ دیا جا سکے، اور اس کے ذریعے سے ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں ہم لوگ اس سے مدد لے سکیں. مشاعرے ہمارے یہاں کی تہذیبی روایات میں شامل ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ بھٹکل میں ایک زمانے تک، بلکہ ادھر پچھلے کچھ برسوں سے ہی اس طرف ذرا سا کمی دکھائی دے رہی ہے، ورنہ یہاں کے سامعین کے اندر ذوق بھی ہے، شوق بھی ہے، اور یہاں بڑے بڑے شعراء نے بھٹکل کی سرزمین کو شعر پڑھنے کے لیے پسند کیا ہے، یہاں کے سامعین کی انہوں نے تحسین کی ہے. اس وقت جو مشاعرہ ہر پل آن لائن کی جانب سے ہم لوگوں نے یہاں منعقد کیا ہے، یہ یوتھ مریم علی کے زیر انتظام انشاءاللہ منعقد ہو رہا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت ہی بہترین انتظام کیا ہے. دراصل ہماری یہ خواہش ہے کہ اس وقت ہماری صف اول کے جو شعراء ہیں، ان کے بعد ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اردو شاعری یہاں اس نہج پر باقی نہ رہنے کے آثار ایسے نظر آ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے کہ ایک مصرع دیا جائے اور طرحی مصرعوں پر شعراء سے غزل کہلوائی جائے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں زبان نکھرتی ہے، کہنے کا انداز آدمی سیکھتا ہے، ایک مصرع ایک شاعر کیسے استعمال کرتا ہے اور دوسرا شاعر اس کو کس معنی میں اور کس انداز میں اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، یہ سیکھنے کے مواقع اس طریقے کی طرحی نشستوں میں بہت زیادہ ملتے ہیں. ہم ابھی ماضی قریب میں حیدرآباد کی بہت سی شعری نشستوں میں مجھے شرکت کا موقع ملا. میں نے دیکھا کہ جو ہے ایک مصرعے پر 20 اور 15 اس سے بلکہ 25 شعراء تک نے اپنا اس میں طبع آزمائی کی اور کافی بہترین اس کے اندر انہوں نے کوششیں کی. تو میں سوچتا تھا کہ ہمارے یہاں اس طرح کا ایک نظم ہونا چاہیے، اور ہم نے اپنے طور پر جو بھی کوشش ہو سکتی تھی کی، لیکن اس کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ اس کے لیے بڑھ کر کچھ قدم اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. تو ہم نے اپنے کچھ ساتھیوں سے کی مدد سے اور ان کے تعاون سے یہ سلسلہ شروع کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور الحمدللہ اس سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے. چونکہ گزشتہ مہینے ہمارے یہاں ایک مشاعرہ ہوا تھا مدینہ ویلفیئر سوسائٹی کے تعاون سے، ہر پل آن لائن کی جانب سے مشاعرہ مدینہ ویلفیئر سوسائٹی کے ہال میں ہوا تھا. وہ غیر طرحی مشاعرہ تھا. اسی مشاعرے میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ ٹھیک ایک مہینے کے بعد
طرحی مشاعرہ ہوگا، اور اسی وقت یہ مصرع حضرت حفیظ میرٹھی کی غزل سے لیا گیا تھا، آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ۔ اس پر الحمدللہ ہمارے شعراء کو یاد دہانی کرائی گئی، اور یہ ایک طویل فہرست، کوئی معمولی فہرست نہیں، 15 شعراء کسی ایک مصرے پر طبع آزمائی کریں اور کسی کی دعوت پر لبیک کہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کے ادب نوازی اور شوق کی دلیل ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس طریقے کی نشستوں کے احیاء کے لیے وہ اپنے طور پر بھرپور کوشش کریں گے، اور جو نئی نسل کے جو لکھنے والے ہیں ان کی رہنمائی بھی کریں گے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر دراز تر ہوتا جائے گا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 1 مہینے کا وقت دیا تھا، ٹھیک 1 مہینے بعد یہ نشست ہونی تھی، لیکن 1 مہینے کے وقفے کے اندر ہمارے یہاں بھٹکل میں 2 مرکزی اداروں کے بڑے پروگرام ہوئے، جس کی بنیاد پر بر وقت یہ نشست نہیں ہو سکی، بلکہ 1 مہینہ 10 دن اضافے کے ساتھ جو ہے یہ نشست منعقد ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان سے پہلے ایک اور نشست، طرحی نشست ہو جائے، اور اس میں مزید ہمارے نوجوان شعراء، ہمارے قدیم شعراء، ہمارے جدید شعراء اس میں حصہ لیں۔ ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا، چونکہ شعراء کرام کی فہرست طویل ہے اور وقت ہمارے پاس بالکل محدود ہے، سمجھیے آپ 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ ہم اس کے حساب سے چلتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں شعراء کرام اپنی غزل کی جو غزل انہوں نے اس زمین پر کہی ہے اس کے منتخب شعر سنائیں گے، اور پھر اسی طریقے سے وہ 4 مصرے اور اس طریقے کی جو روایتی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی انشاءاللہ وہ بالکل زحمت نہیں کریں گے، صرف اپنی طرحی غزل سنائیں گے، تاکہ ہم اس سلسلے کو کیسے برقرار رکھیں، لوگ اس میں کیسے شوق سے حصہ لیں، یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر ہم نے یہ سلسلہ طویل کیا، اپنے کوئی اور شعر سناتے رہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس مشاعرے کی روایت کے خلاف ہوگا۔ طرحی مشاعرہ ہے، اس لیے تمام شعراء کرام سے، معزز شعراء کرام سے میں بہت ہی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنی طرحی غزل پر اکتفا کریں، اور اپنے سامعین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی موجودگی کا بھرپور ثبوت دیں، اور آپ کے ذوق شوق کو دیکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ نشستیں اگلے 1 ہفتے میں ہونی چاہیے یا 15 دن میں ہونی چاہیے یا ہونی نہیں چاہیے، یہ آپ کے ذوق پر اور آپ کی موجودگی پر جو ہے اس کا انحصار ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اپنی موجودگی کا بھرپور ثبوت دیں گے، شعراء کرازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مشاعرہ کامیاب کرے، جس مقصد کے تحت یہ مشاعرہ کیا جا رہا ہے، ایک صالح ادب کے فروغ کے لیے، تعمیری فکر کو پروان چڑھانے کے لیے، نئی نسل کے اندر سے اس طریقے کے ذوق کو پروان چڑھانے کے لیے یہ مشاعرہ کیا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حاضرین، بالخصوص ہمارے شعراء اور نوجوان علماء جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ سب اس مقصد کے حصول میں ہمارا تعاون کریں گے۔ میں آخر میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں سب کا میں استقبال کرتا ہوں، ہر پل آن لائن کی جانب سے، یوتھ مریم علی کی جانب سے میں سب کا استقبال کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو آئیں اور ترانے مریم علی پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہے خوان صفا قرآن ہمارا رہنما، کفر کے ماحول میں ایمان ہمارا رہنما۔ ہم ہے خوان صفا قرآن ہمارا رہنما، کفر کے ماحول میں ایمان ہمارا رہنما۔ کشت ویرا کے لیے ہم امر گوہر بار ہے، علم کے پیاسوں کے خاطر ہم شراب ناب ہے، عہد ظلمت میں مثال گوہر شرتاب ہے۔ ہم ہے خوان صفا قرآن ہمارا رہنما، کفر کے ماحول میں ایمان ہمارا رہنما۔ ہم سراپا برق بہرے خرمن تاغوت ہے، اس جہان آب میں طائر لاہوت ہے۔ ہم صبا کا وصف رکھتے ہیں فضائے دہر میں، خون میں خوشبو میں اثر میں اور لطف و مہر میں۔ ہم ہیں خوان
صفا قرآن ہمارا رہنما، کفر کے ماحول میں ایمان ہمارا رہنما، نرم ہے اخلاق میں اور گرم ہے بحر عمل، ہے ہمارے جہد سے تزئین اقوام و ملل، ہم نے تھامی ہر گھڑی جہد مسلسل کی عنا، قافلوں نے ہم سے پایا اپنی منزل کا نشان، ہم ہے اخوان صفا قرآن ہمارا رہنما، کفر کے ماحول میں ایمان ہمارا رہنما، اہل دانش کے زیر تربیت اپنا شباب، راہ پر ختم الرسل ہے رہنما ام الکتاب، حسن کے دار حسن اور آتش قلب حسین، ہے ہمیں حاصل بفیض خواجہ بدر و حنین، ہم ہے اخوان صفا قرآن ہمارا رہنما، کفر کے ماحول میں ایمان ہمارا رہنما، بن قحافہ اور عمر ہے اور عثمان حکما، بن ہے شجاعت کے لیے ہم سب کا اسوہ ابو تراب، آؤ دنیا کو بتائے کیا ہماری شان ہے، جا فشانی کا محرک جذبہ ایمان ہے، ہم ہیں اخوان صفا قرآن ہمارا رہنما، کفر کے ماحول میں ایمان ہمارا رہنما، خدمت قوم و وطن بھی ہر گھڑی ہر آن ہے، حق کی نصرت کے لیے قربان اپنی جان ہے، مسجد مریم علی کو اے خدا آباد رکھ، ساتھ ہی تو قلب سما کو ہمیشہ شاد رکھ، ہم ہیں اخوان صفا قرآن ہمارا رہنما، کفر کے ماحول میں ایمان ہمارا رہنما، ہم ہیں اخوان صفا قرآن ہمارا رہنما، کفر کے ماحول میں ایمان ہمارا رہنما۔ حضرات، مشاعرہ ہر دور میں ہماری تہذیبی روایات کا حصہ رہا ہے، مشاعرہ ہر زمانے میں اپنے سامعین کے ذوق کی تسکین کا سامان بنتے رہے ہیں، مشاعروں کے ذریعے ایک طرف جہاں انقلاب و تبدیلی کی روح لوگوں کے دلوں میں پھونکی جاتی رہی ہے، وہیں دوسری جانب ان شاعروں کے ذریعے سماجی اصلاح کا بھی کام لیا جاتا رہا ہے۔ ہمارے یہاں مشاعروں کے ذریعے بھی یہ تمام مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ مشاعروں میں ترہی مصرع دے کر شعراء سے استفادہ اور ان کی مختلف فکری اور فنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی گئی ہے۔ ترہی مشاعرے اس لحاظ سے بھی اہم ہیں کہ یہاں شاعر مصرع طرح میں دیے گئے ردیف و قوافی کے ساتھ مقید ہوتا ہے، اسے محدود دائرے میں رہ کر وسیع پیمانے پر کلام پیش کرنا پڑتا ہے، جس سے اس کی کئی طرح کی صلاحیتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے نومشق اور نوآموز شعراء کے ساتھ ساتھ کچھ مشاق اور قادر الکلام شعراء بھی ترہی مصرے پر اپنا کلام پیش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مصرع طرح دیا گیا تھا، آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پورے سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، ہمارے شعراء آپ کے ذوق کی آبیاری کا سامان فراہم کریں گے اور اپنی ترہی غزلوں کے ذریعے مشاعرے کو کامیاب بنائیں گے۔ حضرات، ہمارے لیے یقیناً یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ بھٹکل کے قدیم ترین شعراء بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں مشاعرے کی ابتدا ایک ایسے شاعر سے کرنے جا رہا ہوں جو علم کے لحاظ سے بھی قداور ہیں، عمر کے لحاظ سے بھی سینئر ہیں۔ اس وقت ان کو مجھے نہیں پڑھانا چاہیے، لیکن مجبوری بہت سی چیزوں کو حلال کر دیتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج جماعت المسلمین کی بہت اہم نشست ہے اور انتظامیہ کے رکن ہیں۔ میں ان سے معذرت کے ساتھ، سامعین سے معذرت کے ساتھ ایک ایسے موقع پر ان کو پڑھا رہا ہوں جو ان کا مقام نہیں ہے۔ میں جناب اقبال سعیدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا ترہی کلام پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ عزیزی سید صالح صاحب دوسری بار یہ شعری نشست یا یہ مشاعرہ ہی کہیں منعقد کر رہے ہیں۔ میں پھر ایک بار انہیں مبارکباد پیش کروں گا۔ پابندی یہ ہے کہ کوئی قطع وغیرہ نہیں پیش کیا جائے، لیکن ہمارے ہم شاعروں کی فطرت ہے کہ کچھ نہ کچھ پیش کرنا پڑتا ہے، لیکن پیش نہیں کروں گا۔ ترہی مصرع ہے: آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ۔ مطلع یوں ہے: متفق ہو نہ سکا دوست تیری بات کے ساتھ، متفق ہو نہ سکا دوست تیری بات کے ساتھ، پاس ہے حسن سخن کا مجھے جذبات کے ساتھ، پاس ہے حسن سخن کا مجھے جذبات کے ساتھ۔ اور شعر یوں ہے: حسن اخلاق ہے ایک بیش بہا سرمایہ، حسن اخلاق ہے ایک بیش بہا سرمایہ، زندگی اپنی گزارو اسی سوغات کے ساتھ، زندگی اپنی گزارو اسی سوغات کے ساتھ۔ اپنے شعر دیکھیے گا: اپنے شر سے وہ کبھی باز نہیں آئیں گے، اپنے شر سے وہ کبھی باز نہیں آئیں گے، پھر بھی لڑتے ہی رہیں ان کے خرافات کے ساتھ، پھر بھی لڑتے ہی رہیں ان کے خرافات کے ساتھ۔ اور اسی کے ہم معنی ہیں ایک اور شعر: جن کا شیوا ہے شرارت، جن کا شیوا ہے شرارت وہ کہاں بدلیں گے، جن کا شیوا ہے شرارت وہ کہاں بدلیں گے دائمی، جن کا شیوا ہے شرارت وہ کہاں بدلیں گے، لاکھ سمجھوتا ہو بگڑے ہوئے حالات کے ساتھ، لاکھ سمجھوتا ہو بگڑے ہوئے حالات کے ساتھ۔ شکریہ۔ کل جلی حرفوں میں لکھے گا مورخ اس کو، کل جلی حرفوں میں لکھے گا مورخ اس کو، جو ہوا آج یہ تاریخ کے صفحات کے ساتھ، جو ہوا آج یہ تاریخ کے جو حالات ہو رہے ہیں اس کا پس منظر ہے، جو ہوا آج یہ تاریخ کے صفحات کے ساتھ، جا بجا فہم و فراست کے ہیں چرچے جن کے، وہ بھی وابستہ ہیں فرسودہ روایات کے ساتھ، وہ بھی وابستہ ہیں فرسودہ روایات کے ساتھ۔ شکریہ۔ کل جا بجا فہم و فراست کے ہیں چرچے جن کے، وہ بھی وابستہ ہیں فرسودہ روایات کے ساتھ۔ شکریہ۔ امن کا دور بھی دیکھیں گے زمانے والے انشاءاللہ، امن کا دور بھی دیکھیں گے زمانے والے، سب اگر مل کے رہیں لوگ مساوات کے ساتھ، سب اگر مل کے رہیں لوگ مساوات کے ساتھ۔ اور مصرع طرح پر آ رہا ہوں: آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ، شمع حق دہر میں ہر سمت جلانے کے لیے، شمع حق دہر میں ہر سمت جلانے کے لیے، آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ، آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ۔ اور شکریہ شکریہ شکریہ۔
شمع حق دور میں ہر سمت جلانے کے لیے آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ. اور ایک اشارے میں جہانوں کو کیا ہے پیدا, ایک اشارے میں جہانوں کو کیا ہے پیدا. اس میں حکمت بھی ہے خالق کے عنایات کے ساتھ, اس میں حکمت بھی ہے خالق کے عنایات کے ساتھ. اور مقطع یوں ہے, وہ ہے رب سب کا, وہ ہے واحد و یکتا اقبال. وہ ہے رب سب کا, وہ ہے واحد و یکتا اقبال. دائمی ربط و تعلق رہے اس ذات کے ساتھ, دائمی ربط و تعلق رہے اس ذات کے ساتھ. شکریہ, السلام علیکم. شکریہ. جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد اس وقت ایک نوجوان شاعر جناب عبدالعلیم ابو صاحب جو اپنے قلمی نام شاد جامعی سے مشہور ہیں, میں ان سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. السلام علیکم. یہی مصرع ہے, آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ. تو مطلع عرض کرتا ہوں. جانے کیا ہوگا تیرے بعد میری ذات کے ساتھ, جانے کیا ہوگا تیرے بعد میری ذات کے ساتھ, شب گزرتی ہے کچھ ایسے ہی سوالات کے ساتھ. جانے کیا ہوگا تیرے بعد میری ذات کے ساتھ, شب گزرتی ہے کچھ ایسے ہی سوالات کے ساتھ. بہت بڑھیا شب گزرتی ہے. تو آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ, اس پر جو ہے گرا لگائی ہے. جانے کب دیکھ سکوں گا میں یہ روشن دنیا, جانے کب دیکھ سکوں گا میں یہ روشن دنیا, آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ. جانے کب دیکھ سکوں گا میں یہ روشن دنیا, آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ. اس شعر پہ جو ہے خاص جو ہے توجہ چاہوں گا تمام شعراء کرام کی. گھر میں فاقہ ہو تو مسجد کی طرف جاؤں گا, گھر میں فاقہ ہو تو مسجد کی طرف جاؤں گا, پوری امید ہے لوٹاؤں گا برکات کے ساتھ. گھر میں فاقہ ہو تو مسجد کی طرف جاؤں گا, پوری امید ہے کہ لوٹاؤں گا برکات کے ساتھ. میرے ہوتے ہوئے غیروں سے وفا کی اس نے, میرے ہوتے ہوئے غیروں سے وفا کی اس نے, اس طرح کھیل گیا ہو میرے جذبات کے ساتھ. جزاک اللہ. میرے ہوتے ہوئے غیروں سے وفا کی اس نے, اس طرح کھیل گیا وہ میرے جذبات کے ساتھ. اتنا آسان نہیں ہر بار ہرانا مجھ کو, اتنا آسان نہیں ہر بار ہرانا مجھ کو, کر سوالات میں حاضر ہوں جوابات کے ساتھ. اتنا آسان نہیں ہر بار ہرانا مجھ کو, کر سوالات میں حاضر ہوں جوابات کے ساتھ. وہ معالج ہے تیرا درد نہیں سمجھے گا. شعراء کرام کی توجہ چاہتا ہوں. وہ معالج ہے تیرا درد نہیں سمجھے گا, چند نسخے ہی تھما دے گا ہدایات کے ساتھ. وہ معالج ہے تیرا درد نہیں سمجھے گا, چند نسخے ہی تھما دے گا ہدایات کے ساتھ. اس کی ہر بات کو میں مان چکا ہوں دل سے, اس کی ہر بات کو میں مان چکا ہوں دل سے, یعنی منسوب ہے وہ شخص میری ذات کے ساتھ. اس کی ہر بات کو میں مان چکا ہوں دل سے, یعنی منسوب ہے وہ شخص میری ذات کے ساتھ. تو مقطع یوں ہے, مسکراتا ہوں مگر آج میں غمگین ہوں شاد, مسکراتا ہوں مگر آج میں غمگین ہوں شاد. یاد آیا ہے وہ گزرے ہوئے لمحات کے ساتھ, یاد آیا ہے وہ گزرے ہوئے لمحات کے ساتھ. جزاک اللہ. جناب شاد صاحب اپنی تحریر غزل پیش کر رہے تھے. حضرات, شاعری کسبی نہیں وہابی صلاحیت ہوتی ہے.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاندان کے کئی افراد اس صلاحیت سے مالا مال ہوتے ہیں. بھٹکل کے شاہ بندری گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایسے ہی ایک شاعر جناب صادق نوید صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ اپنا طرحی کلام پیش کریں. السلام علیکم. عزیز مکرم جناب شالق برمور صاحب کی کاوشوں کو میں سراہے بغیر نہیں رہ سکتا. انعقاد محفل و شعر و سخن کیا خوب ہے. انعقاد محفل شعر و سخن کیا خوب ہے. آپ کو اردو زبان بے انتہا محبوب ہے. آپ کو اردو زبان بے انتہا محبوب ہے. رنگ لے آئی ہے اردو سے محبت آپ کی. کارگر ثابت ہوئی ہے آج محنت آپ کی. ان کو تو حکم ہے گھر میں رہو آلات کے ساتھ. ان کو تو حکم ہے گھر میں رہو آلات کے ساتھ. ہم تو سمجھوتا ہی کرتے رہے حالات کے ساتھ. ہم تو سمجھوتا ہی کرتے رہے حالات کے ساتھ. نام تھمنے کا نہیں لیتا ہے بھاشن بھڑکاؤ. نام تھمنے کا نہیں لیتا ہے بھاشن بھڑکاؤ. غنڈہ گردی ہے یہ وابستہ مفادات کے ساتھ. غنڈہ گردی ہے یہ وابستہ مساوات کے ساتھ. شعر دیکھیں. اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھو. اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھو. زندگی ان کی تھی مربوط مہمات کے ساتھ. زندگی ان کی تھی منسوب مہمات کے ساتھ. اب ایک شعر دیکھیے. عقد ثانی کی تمنا ہے اگر دل میں تیرے. عقد ثانی کی تمنا ہے اگر دل میں تیرے. پہلے گر سیکھ لے پہلے گر سیکھ لے رہنے کا مساوات کے ساتھ. پہلے گر سیکھ لے رہنے کا مساوات کے ساتھ. پہلے گر سیکھ لے. غیر ممکن ہے کہ ہو جائے دعا نامقبول. غیر ممکن ہے کہ ہو جائے دعا نامقبول. مدعا روبرو حق کے جو ہو صدقات کے ساتھ. مدعا روبرو حق کے جو ہو صدقات کے ساتھ. یہ شعر دیکھیں. خود کفالت کی ہو عادت تجھے ہندی مسلم. خود کفالت کی ہو عادت تجھے ہندی مسلم. یہ بھی کیا جینا ہوا یہ بھی کیا جینا ہوا جینا مراد کے ساتھ. یہ بھی کیا جینا ہوا جینا مراد کے ساتھ. سالک صاحب آپ کے لیے اور ایک شعر. بالیقین بجھ نہیں پائے گا چراغ اردو. بالیقین بجھ نہیں پائے گا چراغ اردو. یوں ہی سجتی رہیں گر محفلیں نغمات کے ساتھ. یوں ہی سجتی رہیں گر محفلیں نغمات کے ساتھ. آپ جیسے شاعر زندہ رہیں گے ایسی مجلسیں سجتی رہیں گی.
اور گرا کے ساتھ ہے مقطع. تھام کر مشعل امید کو ہاتھوں میں نوید، تھام کر مشعل امید کو ہاتھوں میں نوید، تھام کر مشعل امید کو ہاتھوں میں نوید. آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ، آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ. مجھے اس وقت ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک صاحب انٹرویو دینے چلے گئے. انٹرویور نے پوچھا کہ بھائی آپ پڑھے لکھے ہیں؟ تو صاحب نے جواب دیا کہ نہیں ہم پڑھے لکھے ہیں. تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کام کرنے کا کیا تجربہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کام کرنے کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے. تو لازماً ان سے تیسرا سوال پوچھا گیا، جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور کام کرنے کا کوئی تجربہ آپ کو نہیں ہے تو پھر آپ انٹرویو دینے کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بتلانے آیا ہوں کہ میرے بھروسے پہ مت رہیے، اپنا انتظام خود کیجیے. تو اگر یہ مجمع بعضوق سامعین کا یہ بتلانے کے لیے آیا ہے کہ شعراء کرام آپ کے بھروسے پہ نہ رہیں، تو میں حضرات شعراء کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک دوسرے کو داد سے نوازتے رہیں تاکہ مشاعرے کی فضا برقرار رہے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لائیں. مولوی اسماعیل صاحب، ذمہ دار حضرات سے درخواست ہے کہ لوگوں کو اندر لائیں. حضرات، بھٹکل کے قریب ایک علم نواز سرزمین گنگولی سے تعلق رکھنے والے ایک ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر آج کی مجلس میں موجود ہیں. پیشے کے اعتبار سے طبی میدان سے وابستہ ہے، لیکن شاعری کا ذوق انہیں شعری دنیا کی بھی سیر کراتا ہے. نوجوان شاعر ہیں، مشق و تمرین کی منزل سے گزر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ ان کی شاعری کے نمونوں سے انہیں داد و تقسیم سے نوازیں گے. میری مراد اسد کرناٹکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد شعراء کے درمیان کچھ پڑھنے کا موقع ملا ہے، امید کرتا ہوں کہ پسند کریں گے. کیسے وابستہ رہوں میں تیری ہر بات کے ساتھ، کیسے وابستہ رہوں میں تیری ہر بات کے ساتھ، متفق تو بھی نہیں میرے خیالات کے ساتھ، متفق تو بھی نہیں میرے خیالات کے ساتھ. زندگی اپنی اصولوں پہ گزاری میں نے، زندگی اپنی اصولوں پہ گزاری میں نے، کوئی سمجھوتا کیا ہی نہیں حالات کے ساتھ. زندگی اپنی اصولوں پہ گزاری میں نے، کوئی سمجھوتا کیا ہی نہیں حالات کے ساتھ. درد دل کس سے کہوں کس پہ بھروسہ میں کروں، درد دل کس سے کہوں کس پہ بھروسہ میں کروں. ہر کوئی کھیل رہا ہے میرے جذبات کے ساتھ. شکریہ نواز. ہر کوئی کھیل رہا ہے میرے جذبات کے ساتھ. کچھ سوال ایسے بھی آئے ہیں عدالت میں تیری، کچھ سوال ایسے بھی آئے ہیں عدالت میں تیری، خون آنکھوں سے ٹپکتا ہے جوابات کے ساتھ، خون آنکھوں سے ٹپکتا ہے جوابات کے ساتھ. اے مقرر تیری تقریر سے ظاہر ہے یہ بات، اے مقرر تیری تقریر سے ظاہر ہے یہ بات، قوم نے باندھ رکھا تجھ کو عطیات کے ساتھ. اے مقرر تیری تقریر سے ظاہر ہے یہ بات، قوم نے باندھ رکھا تجھ کو عطیات کے ساتھ. روشنی پھیلے گی ایک دن یہی امید لیے، روشنی پھیلے گی ایک دن یہی امید لیے، آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ. روشنی پھیلے گی ایک دن یہی امید لیے، آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ.
اور یہ آخری شعر ہے کہ جس میں شامل ہو تیرا ذکر میرا سوز دروں، جس میں شامل ہو تیرا ذکر میرا سوز دروں، ایک غزل ایسی بھی کہنی ہے روایات کے ساتھ، ایک غزل ایسی بھی کہنی ہے روایات کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب۔ فطرت کے شعری ذوق سے کسب فیض کرنے والوں کی فہرست میں ایک جانا پہچانا نام، جنہوں نے مختلف ماحول میں شاعری کے چراغ روشن کیے ہیں، ان کے شعری نمونے مختلف محفلوں میں اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر سننے اور پڑھنے کو ملتے ہیں۔ بڑا رواں قلم ہے، انہیں دعوت دیتے ہوئے اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے۔ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، جب سینے کے اندر متلاطم ہو خیالات۔ اس سے میری مراد سنہری محمد الیاس آفاق صاحب۔ السلام علیکم۔ شعری نشست شرائط کے ساتھ، شرائط کی زنجیروں کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، اور شاعر بھی انہی شرائط سے بندھا ہوا ہے، اس لیے میں اشعار کی تشریح تو نہیں کروں گا کیونکہ وقت کی کمی بھی ہے، اور ناظم مشاعرہ نے سب سے پہلے ہی اس کا اعلان کیا ہے۔ لیجئے گا ترا مصرع پر پہلا مطلع سماعت فرمائیے۔ نہ کبھی تھا نہ رہوں گا میں خرافات کے ساتھ، نہ کبھی تھا نہ رہوں گا میں خرافات کے ساتھ، میں ہمیشہ ہوں رہوں گا بھی تو حق بات کے ساتھ، میں ہمیشہ ہوں رہوں گا بھی تو حق بات کے ساتھ۔ اس نے مطلب سماعت فرمائیے گا۔ میں بہت خوش ہوں کہ رہتا ہوں میں اوقات کے ساتھ، میں بہت خوش ہوں کہ رہتا ہوں میں اوقات کے ساتھ، مجھ کو عادت نہیں جینے کی مراعات کے ساتھ، مجھ کو عادت نہیں جینے کی مراعات کے ساتھ۔ طرحی مشاعرہ ہے اور گرہ ہم نے لگائی ہے، ذرا دیکھ لیجئے گا۔ میں اجالوں کے سفر کے لیے نکلا تھا کبھی، میں اجالوں کے سفر کے لیے نکلا تھا کبھی، آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ، آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ۔ ایک شعر پر ذرا توجہ دیجیے گا، اس میں بہت بڑی تاریخ ہے اور بہت بڑا سبق ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ افضل ہے عمل، آپ کہتے ہیں کہ افضل ہے عمل ذات نہیں، آپ کہتے ہیں کہ افضل ہے عمل ذات نہیں، پھر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں بیانات کے ساتھ، پھر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں بیانات کے ساتھ، ان کی نیت ہی نہیں تھی۔ اس پر ذرا غور فرمائیے گا۔ ان کی نیت ہی نہیں تھی کہ دوبارہ ملتے، ان کی نیت ہی نہیں تھی کہ دوبارہ ملتے، سلسلہ ختم ہوا پہلی ملاقات کے ساتھ، سلسلہ ختم ہوا پہلی ملاقات کے ساتھ۔ اور سماعت فرمائیے گا۔ تم نئی سوچ میں ڈھلنے پہ نہ مجبور کرو، تم نئی سوچ میں ڈھلنے پہ نہ مجبور کرو، مجھ کو جینے دو انہی کہنہ روایات کے ساتھ، مجھ کو جینے دو انہی کہنہ روایات کے ساتھ۔ شہر میں کچھ نہیں بدلا ہے سوائے اس کے، شہر میں کچھ نہیں بدلا ہے سوائے اس کے، خوب چرچا ہے تیرا تیرے بیانات کے ساتھ، خوب چرچا ہے تیرا تیرے بیانات کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ میرے پر ہی قطر دے کوئی، اس سے پہلے کہ میرے پر ہی قطر دے کوئی، پر سمیٹے ہوئے رہتا ہوں میں اوقات کے ساتھ، پر سمیٹے ہوئے رہتا ہوں میں اوقات کے ساتھ۔ اور دیکھیے گا، اپنے کشکول کو ہم توڑ دیں خوددار بنے، اپنے کشکول کو ہم توڑ دیں خوددار بنے، کہہ دے زندہ نہیں رہنا ہمیں خیرات کے ساتھ، کہہ دے زندہ نہیں رہنا ہمیں خیرات کے ساتھ، اور خود کو رکھا کریں اسراف و نمائش سے بعید،
خود کو رکھا کریں اسراف و نمائش سے بعید، ورنہ گزریں گے شب و روز ہی صدمات کے ساتھ، ورنہ گزریں گے شب و روز ہی صدمات کے ساتھ۔ اور حاکم شہر سے ملنا بھی ضروری ہے، مگر حاکم شہر سے ملنا بھی ضروری ہے، مگر ہوں تہی دست ملوں کیسے میں سوغات کے ساتھ، ہوں تہی دست ملوں کیسے میں سوغات کے ساتھ۔ اور عذر بھی ہو تو بتا دیں، عذر بھی ہو تو بتا دیں، کوئی تعویل ہی دیں، عذر بھی ہو تو بتا دیں، کوئی تعویل ہی دیں۔ آپ رہتے ہیں خفا کس لیے حق بات کے ساتھ، آپ رہتے ہیں خفا کس لیے حق بات کے ساتھ۔ اور مقطع سماعت فرمائیے گا، جو بھی لڑتا نہیں حالات سے آفاق کبھی، جو بھی لڑتا نہیں حالات سے آفاق کبھی، پھر وہ زندہ بھی جو رہتا ہے تو خیرات کے ساتھ، پھر وہ زندہ بھی جو رہتا ہے تو خیرات کے ساتھ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جناب سنہری محمد الیاس آفاق صاحب کی کافی طویل غزل کے بعد اب میں ایسے شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں جن کی شعری ابتدا سے لے کر اٹھان کے بعد عروج کے ابتدائی منزلوں کا میں عینی شاہد ہوں، اور وہ میرے ہمدرس تعلیمی سفر کے ساتھی اور بڑے بے تکلف دوست بھی۔ میں انہیں دعوت سخن دینے کے لیے تصنعات سے پاک گفتگو کرتے ہوئے میر تقی میر کے ایک شعر کے ذریعے بڑی بے تکلفی کے ساتھ آواز دیتا ہوں۔ اس ہرزہ سرائی پر سامعین سے معذرت کرتے ہوئے، یوں پکارے ہیں مجھے کوچے جانا والے، یوں پکارے ہیں مجھے کوچے جانا والے، ادھر آبے آبے او چاک گریباں والے۔ یہ الگ بات ہے کہ بھائی غازی کا گریبان چاک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلع پیش خدمت ہے، میری امید تو وابستہ ہے اس ذات کے ساتھ، میری امید تو وابستہ ہے اس ذات کے ساتھ، وہ کہ جو دیتا ہے ہر ذات کو بہتات کے ساتھ۔ مار ڈالا ہمیں خود اپنی ہی خودداری نے، مار ڈالا ہمیں خود اپنی ہی خودداری نے، ہائے ہم لے نہ سکے عشق بھی خیرات کے ساتھ۔ مار ڈالا ہمیں خود اپنی ہی خودداری نے، ہائے ہم لے نہ سکے عشق بھی خیرات کے ساتھ۔ وصل تو ہم کو میسر نہیں اب تک پھر بھی، وصل تو ہم کو میسر نہیں اب تک پھر بھی، ایک امید بندھی آتی ہے ہر رات کے ساتھ، ایک امید بندھی آتی ہے ہر رات کے ساتھ۔ اور یہ شعر، فائدہ کچھ نہ ہوا ترک تعلق کا اسے، فائدہ کچھ نہ ہوا ترک تعلق کا اسے، یاد آتی رہی اس کو میری ہر بات کے ساتھ، یاد آتی رہی اس کو میری ہر بات کے ساتھ۔ اور یہ شعر بطور خاص فاتح بھائی کی نظر کر رہا ہوں، چونکہ انہوں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ ہم درس ہیں اور بہت بے تکلف ہیں، اس لیے انہی پر نشانہ ہے۔ واعظ شہر، واعظ شہر ذرا چپ کہ ہمیں ہے معلوم، واعظ شہر ذرا چپ کہ ہمیں ہے معلوم، دوستی تیری بھی ہے رند خرابات کے ساتھ۔ واعظ شہر ذرا چپ کہ ہمیں ہے معلوم، دوستی تیری بھی ہے رند خرابات کے ساتھ۔ اور یہ شعر، میں نہیں عشق میں تسلیم و رضا کا قائل، میں نہیں عشق میں تسلیم و رضا کا قائل، پیار بڑھتا ہے میری جان شکایات کے ساتھ، پیار بڑھتا ہے میری جان شکایات کے ساتھ۔ اور مقطع پیش خدمت ہے، اب نہیں کوئی مجھے خوف شماتت غازی، اب نہیں کوئی مجھے خوف شماتت غازی، میں نے دفنا دیا دنیا کو روایات کے ساتھ، اب نہیں کوئی مجھے خوف شماتت غازی، میں نے دفنا دیا دنیا کو روایات کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ حضرات، نیم غازی کے تبصرے کے بعد تبصرہ ہم بھی کریں گے تیرنے والوں پہ بھی آج گرچہ مصرے گرہ کا مصرع جو تھا،
وہ لگانا بھول گیا، لیکن ایک شعر ہمارے سالک بھائی کی خدمت میں ہے. مصرعِ طرح دیا، مصرعِ طرح بہت سخت دیا سالک نے، مصرعِ طرح بہت سخت دیا سالک نے، آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ. ایک شاعر گزرے ہیں جناب جھنجھٹ آکولوی. جناب جھنجھٹ آکولوی کا ایک شعر جب مجھے یاد آتا ہے تو ایسے نوجوان شعراء بہت یاد آتے ہیں جن کے گھرانوں میں شاعری نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے. جھنجھٹ آکولوی کہتے ہیں میں جھنجھٹ ہوں وراثت میں ملی ہے شاعری مجھ کو، میں جھنجھٹ ہوں وراثت میں ملی ہے شاعری مجھ کو، میرے ابا کے دادا جان کے ابا بھی شاعر تھے. جناب مولانا عبد المغنی اکرمی جن کے کئی بھائی شاعر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس جھنجھٹ میں ڈال بھی دیا اور جھنجھٹ کے ساتھ ہی. جزاک اللہ خیر مولانا سالک صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. مدرسے میں تھا، بچوں کی شکایتیں آتی ہیں، یہ مارا، اس نے چڑھایا بھی، یہ بھی کیا وہ بھی کیا. ایک شعر بنا، اس نے گھونسا بھی مجھے مارا ہے ایک لات کے ساتھ. اس نے گھونسا بھی مجھے مارا ہے ایک لات کے ساتھ، اور تانے بھی دیے، گالی بھی دی ساتھ کے ساتھ. بہرحال اس پہ مجھ کو بنانا نہیں تھا اور مراحل تھے اور حقیقت پہ آنا تھا. آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ. مصرعِ طرح سے شروع کیا. آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ، صلح کرنا ہی نہیں ہے مجھے حالات کے ساتھ. آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ، صلح کرنا ہی نہیں ہے مجھے حالات کے ساتھ. پورے اخلاص کے ساتھ، شدت جذبات کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، شدت جذبات کے ساتھ. پھر یہی ہے آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ. مصرعِ طرح آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ. عدل کی چھتری میری ظلم کی برسات کے ساتھ. آج تک عدل کی چھتری میری ظلم کی برسات کے ساتھ. دیکھنا کون بدل جاتا ہے لمحات کے ساتھ. کوئی گھبرائے نہیں گرچہ گھٹا ٹوپ ہے رات، کوئی گھبرائے نہیں گرچہ گھٹا ٹوپ ہے رات. ایک ہنسی صبح بھی پہلو میں ہے ہر رات کے ساتھ. ایک ہنسی صبح بھی پہلو میں ہے ہر رات کے ساتھ. غربت و فاقہ کشی، ظلم، تعصب، نفرت. غربت و فاقہ کشی، ظلم، تعصب، نفرت. ملک کو تحفہ یہ ملتا ہے فسادات کے ساتھ. ملک کو تحفہ یہ ملتا ہے فسادات کے ساتھ. غربت و فاقہ کشی، ظلم، تعصب، نفرت. ملک کو تحفہ یہ ملتا ہے فسادات کے ساتھ. ہر طرف ظلم و جہالت کے ہیں سامہ پھیلے. ہر طرف ظلم و جہالت کے ہیں سامہ پھیلے. کیسے رہ پائے گا انسان ان آفات کے ساتھ. کیسے رہ پائے گا انسان ان آفات کے ساتھ. ڈر، جدائی، غم و تنہائی، شب و ظلمت، ضعف. ڈر، جدائی، غم و تنہائی، شب و ظلمت، ضعف. آخرش واسطہ پڑتا ہے انسات کے ساتھ. آخرش واسطہ پڑتا ہی ہے انسات کے ساتھ. کون ہے جس کو نہیں واسطہ انسات کے ساتھ. ہے مزہ سب سے جدا یاد خدا واہ رے واہ. بے مزہ ساری ہے دنیا سبھی لذات کے ساتھ. میں کہوں دین خدا شرع نبی راہ ہدا. میں کہوں دین خدا شرع نبی راہ ہدا. مجھ کو دنیا میں نہ پھیلاؤ رسومات کے ساتھ.
مجھ کو دنیا میں نہ پھیلاؤ رسومات کے ساتھ، مجھ کو اخلاق سے جوڑو تو قسم ہے حق ہے، مجھ کو اخلاق سے جوڑو تو قسم ہے حق ہے، لیکن رشتہ میرا توڑے نہیں غزوات کے ساتھ، مجھ کو اخلاق سے جوڑو تو قسم ہے حق ہے، لیکن رشتہ میرا توڑے نہیں غزوات کے ساتھ۔ پوچھ لو، پوچھنے سے بات سلجھ سکتی ہے، پوچھ لو، پوچھنے سے بات سلجھ سکتی ہے، ورنہ پھر پھیلتے ہیں قصے غلط بات کے ساتھ۔ حسن سے چھیڑ کی عادت ہے مجھے آج بھی خوب، حسن سے چھیڑ کی عادت ہے مجھے آج بھی خوب، شرط ہے حسن کا رشتہ رہے نغمات کے ساتھ، شرط ہے حسن کا رشتہ رہے نغمات کے ساتھ۔ پھر ملیں گے کبھی آیا کرمی، اللہ حافظ، سالک راہ وفا حسن خیالات کے ساتھ۔ جو نوجوان دوست شعر کہہ رہے ہیں ان میں بہت نمایاں مقام حاصل کرنے والے کا نام ہے مولانا جعفر سوان ندوی۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالب کے ایک شعر سے اپنا کلام شروع کرتا ہوں۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ غزل کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ہوش درکار ہے کچھ شدت جذبات کے ساتھ، ہوش درکار ہے کچھ شدت جذبات کے ساتھ، ورنہ کس طرح سے لڑ پاؤ گے حالات کے ساتھ۔ مزدے وصل ملا ہجر کے لمحات کے ساتھ، مزدے وصل ملا ہجر کے لمحات کے ساتھ، فاصلے ختم ہوئے ترک ملاقات کے ساتھ۔ مزدے وصل ملا ہجر کے لمحات کے ساتھ، فاصلے ختم ہوئے ترک ملاقات کے ساتھ۔ ساعت ہجر نے دونوں کو ستایا پیہم، ساعت ہجر نے دونوں کو ستایا پیہم، اشک آنکھوں سے برسنے لگے برسات کے ساتھ، اشک آنکھوں سے برسنے لگے برسات کے ساتھ۔ ہم کو معلوم ہوا ترک تعلق کا سبب، ہم کو معلوم ہوا ترک تعلق کا سبب، راز کھلنے لگے قاصد کی ہر ایک بات کے ساتھ، راز کھلنے لگے قاصد کی ہر ایک بات کے ساتھ۔ انقلاب آئے گا ایک روز یہ امید لیے، انقلاب آئے گا ایک روز یہ امید لیے، آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ، آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ۔ شہر میں عام ہوئی پیری مریدی کی فضا، شہر میں عام ہوئی پیری مریدی کی فضا، شیخ کا خوب ہوا شہرہ کرامات کے ساتھ، شیخ کا خوب ہوا شہرہ کرامات کے ساتھ۔ ہم نے ہر حال میں مے خانے کا رکھا ہے بھرم، ہم نے ہر حال میں مے خانے کا رکھا ہے بھرم، گرچہ اپنی نہ بنی رند خرابات کے ساتھ، گرچہ اپنی نہ بنی رند خرابات کے ساتھ۔ ہائے وہ عشوہ وہ انداز و ادا کیا کہیے، ہائے وہ عشوہ وہ انداز و ادا کیا کہیے، دل لگی کرتے ہیں دیوانوں کے جذبات کے ساتھ، دل لگی کرتے ہیں دیوانوں کے جذبات کے ساتھ۔ محفل عشق سجائی تھی جنوں والوں نے، محفل عشق سجائی تھی جنوں والوں نے، ہم بھی پہنچے تھے وہاں شعر کی سوغات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے عزیزی سالک صاحب رماور ندوی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے سوئے ہوئے اہل اردو کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ ایک زمانہ تھا 40-42 سال پہلے جناب فطرت صاحب کے زیر نگرانی تحریر مشاعرے ہوا کرتے تھے، الیاس صاحب ہمارے ساتھ تھے، بہت اچھا دور تھا۔ ابھی وہ زمانہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک پہل اچھی ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ اس سے طویل عمر عطا کرے۔ تحریر مصرع ہوا ہے مطلع کے ساتھ۔ زندگی پر ہے میری، زندگی پر ہے میری،
یوں غم و آفات کے ساتھ زندگی پر ہے میری، یوں غم و آفات کے ساتھ آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ، آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ۔ میں ہوں مجبور مگر اتنا بھی مجبور نہیں، میں بھی مجبور، میں ہوں مجبور مگر اتنا بھی مجبور نہیں، ہر کوئی کھیل سکے، ہر کوئی کھیل سکے یوں میرے جذبات کے ساتھ، ہر کوئی کھیل سکے یوں میرے جذبات کے ساتھ۔ شعر عرض ہے، اپنے احوال کا الزام کسے دوں ساقی، اپنے احوال کا الزام کسے دوں ساقی، ڈھل گئی ہے میری، ڈھل گئی ہے میری قسمت میرے حالات کے ساتھ، ڈھل گئی ہے میری قسمت میرے حالات کے ساتھ۔ دیکھیے وقت نے کس کس کو بنایا اپنا، دیکھیے وقت نے کس کس کو بنایا اپنا، یہ تو ہوتا ہے فقط، یہ تو ہوتا ہے فقط زر کے کمالات کے ساتھ، یہ تو ہوتا ہے فقط زر کے کمالات کے ساتھ۔ کس نے سوچا تھا کہ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے، کس نے سوچا تھا کہ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے، فاصلے بڑھ گئے، فاصلے بڑھ گئے ہر ایک ملاقات کے ساتھ، فاصلے بڑھ گئے ہر ایک ملاقات کے ساتھ۔ آخری ہے، تربیت باپ کی پائی تو ہوا شوق سکن، تربیت باپ کی پائی تو ہوا شوق سکن، ذہن کھلتا گیا، ذہن کھلتا گیا اللہ کی سوغات کے ساتھ۔ کا مقطع ہے، کون سمجھے گا میرا، کون سمجھے گا میرا درد کا افسانہ غم، کون سمجھے گا میرا درد کا افسانہ غم، کھل اٹھا ہے، کھل اٹھا ہے رخ عرشی
انہی نغمات کے ساتھ کھل اٹھا ہے رخ عرشی، انہی نغمات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ کہ نوجوان علماء کرام میں شعر و ادب کے حوالے سے جو بیداری پیدا ہوئی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ جامعہ اسلامیہ بھٹکل سے فارغ کئی نوجوان شعراء اس وقت شعر کے ادبی خاکوں میں رنگ بھرنے کا کام بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ ان میں ایک جناب عاظم بھٹکلی ندوی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور کلام پیش کریں۔ عاظم بھٹکلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض کیا ہے کہ صبح دیکھی ہے کبھی آپ نے ایک رات کے ساتھ، صبح دیکھی ہے کبھی آپ نے ایک رات کے ساتھ، عشق پھر کیسے جمع ہو گیا شبہات کے ساتھ۔ صبح دیکھی ہے کبھی آپ نے ایک رات کے ساتھ، عشق پھر کیسے جمع ہو گیا شبہات کے ساتھ۔ ایک اور مطلب عرض کیا ہے کہ سب پہ ویسے بھی گرا ہوں میری عادات کے ساتھ، سب پہ ویسے بھی گرا ہوں میری عادات کے ساتھ، اور اس پر مجھے شکوے ہیں روایات کے ساتھ۔ طرح شعر مصرے پہ مجھے کوشش کرنے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن سب کو یہاں پہ کوشش کرتے ہوئے میں نے بھی تھوڑی ہمت کی ہے۔ میں کوئی نور کا پیکر تو وہ نہیں ہوں پھر بھی، میں کوئی نور کا پیکر تو نہیں ہوں پھر بھی، آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ۔ ہم سے خوددار بھلا اس کے سوا کیا کرتے، ہم سے خوددار بھلا اس کے سوا کیا کرتے، عمر ہی کاٹ دی گزرے ہوئے لمحات کے ساتھ۔ تیری ہر بات سے اتنی ہی محبت ہے مجھے، تیری ہر بات سے اتنی ہی محبت ہے مجھے، جتنی نفرت ہے صنم مجھ کو میری ذات کے ساتھ۔ ایک ہم ہیں جو اناڑی کے اناڑی ہی رہے، ایک ہم ہیں جو اناڑی کے اناڑی ہی رہے، سب نے رنگ بدلے یہاں گردش حالات کے ساتھ۔ ایک ہم ہیں جو اناڑی کے اناڑی ہی رہے، ایک ہم ہیں جو اناڑی کے اناڑی ہی رہے، سب نے رنگ بدلے یہاں گردش حالات کے ساتھ۔ کون اس دور میں کرتا ہے بھلا حسن سلوک، کون اس دور میں کرتا ہے بھلا حسن سلوک، آپ بھی کھیلیے عاظم ذرا جذبات کے ساتھ۔ ناظرین مشاعرہ مولوی فاتح بھٹکلی جناب غالب کولا ندوی کو میں آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ صدر محترم جناب حنیف شباب کی اجازت سے۔ خواہش امن بھی ہے عشق کی آفات کے ساتھ، خواہش امن بھی ہے عشق کی آفات کے ساتھ، درد بڑھتا ہی رہا وصل کی سوغات کے ساتھ۔ خواہش امن بھی ہے عشق کی آفات کے ساتھ، درد بڑھتا ہی رہا وصل کی سوغات کے ساتھ۔ اس نے مطلب یوں ہے ہم کو کیا ربط ہے رنگینی حالات کے ساتھ، ہم کو کیا ربط ہے رنگینی حالات کے ساتھ، ہم تو جیتے ہیں اولو العزم کمالات کے ساتھ۔ ہم کو کیا ربط ہے رنگینی حالات کے ساتھ، ہم تو جیتے ہیں اولو العزم کمالات کے ساتھ۔ خانقاہوں میں بھی یہ عشق نہ چھوٹا زاہد، خانقاہوں میں بھی یہ عشق نہ چھوٹا زاہد، نبھ نہ سکتی تھی میری رسم و روایات کے ساتھ۔ خانقاہوں میں بھی یہ عشق نہ چھوٹا زاہد، نبھ نہ سکتی تھی میری رسم و روایات کے ساتھ۔ حسن والوں سے وفا کی کبھی امید نہ کر، حسن والوں سے وفا کی کبھی امید نہ کر، ان کو ہے واسطہ بس اپنے مفادات کے ساتھ۔ حسن والوں سے وفا کی کبھی امید نہ کر، ان کو ہے واسطہ بس اپنے مفادات کے ساتھ۔ ہر گھڑی درد مسلسل ہی ملے ہیں مجھ کو، ہر گھڑی درد مسلسل ہی ملے ہیں ہم کو،
ہر گھڑی درد مسلسل ہی ملے ہیں ہم کو، ہم چلا کرتے ہیں اب تلخی لمحات کے ساتھ. ہر گھڑی درد مسلسل ہی ملے ہیں مجھ کو، ہم چلا کرتے ہیں اب تلخی لمحات کے ساتھ. میں کہ فطرت ہے میری روز ازل سے روشن، میں کہ فطرت ہے میری روز ازل سے روشن، آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ. میں کہ فطرت ہے میری روز ازل سے روشن، آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ. اس شعر پر خصوصی توجہ چاہوں گا. ایک تیری دید کی خواہش ہے میری آنکھوں کو، ایک تیری دید کی خواہش ہے میری آنکھوں کو، حسن پنہا ہے یہاں کتنے حجابات کے ساتھ. ایک تیری دید کی خواہش ہے، ایک تیری دید کی خواہش ہے میری آنکھوں کو، حسن پنہا ہے یہاں کتنے حجابات کے ساتھ. مقتے پر آ رہا ہوں. ہم شکستہ بھی رہے، ہم شکستہ بھی رہے، وقت کے فاتح بھی رہے. ہم شکستہ بھی رہے، وقت کے فاتح بھی رہے، اور ابھرتے ہی رہے اپنی ہر ایک مات کے ساتھ. ہم شکستہ بھی رہے، وقت کے فاتح بھی رہے، اور ابھرتے ہی رہے اپنی ہر ایک مات کے ساتھ. جزاک اللہ. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. مولوی فاتح بھٹکلی کی بہت ہی خوبصورت غزل کے بعد مشاعرے کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں، اور ایک ایسے نوجوان شاعر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں سنجیدہ سامعین کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے، اور ان کی اپنے سخن کی داد لی ہے. اپنے مخصوص لبو لہجے میں شعر سناتے ہیں. جناب عبدالخالق ندوی اور انیس بھٹکلی کو میں آواز دے رہا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. غزل مختصر سنانے کے عادی ہیں. السلام علیکم. کافی طویل غزل تھی لیکن اختصار کرنا پڑے گا. توجہ چاہتا ہوں. عشق والے ہیں کہ لوٹائے جوابات کے ساتھ، عشق والے ہیں کہ لوٹائے جوابات کے ساتھ، عقل والے ابھی الجھے ہیں سوالات کے ساتھ. عقل عشق والے ہیں کہ لوٹائے جوابات کے ساتھ، عقل والے ابھی الجھے ہیں سوالات کے ساتھ. غزل کا شعر ہے. سانس باقی ہے ابھی روٹھ نہ جانا ہم سے، سانس باقی ہے ابھی روٹھ نہ جانا ہم سے، سانس رک جائے تو آ جانا شکایات کے ساتھ، سانس رک جائے تو آ جانا شکایات کے ساتھ. توجہ چاہوں گا. ایک زمانے میں اجالے کی حمایت کی تھی، ایک زمانے میں ایک زمانے میں اجالے کی حمایت کی تھی، آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ. آج ایک زمانے میں اجالے کی حمایت کی تھی،
آج تک بر سر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ. یہ شعر بھی مطمئن میری کمائی سے ہے احباب مگر مطمئن میری کمائی سے ہے احباب مگر منتظر ہے میری ماں گھر میں سوالات کے ساتھ. منتظر ہے میری ماں گھر میں سوالات کے ساتھ. آج کل شعر میں ہے رنگ نئے ڈھنگ نئے. آج کل شعر میں ہے رنگ نئے ڈھنگ نئے. یعنی بنتی نہیں شاعر کی روایات کے ساتھ. یعنی بنتی نہیں شاعر کی روایات کے ساتھ. آخری شعر ہے. اس شعر کا بھی مزہ لیں. ہر چند کے غزل کے مزاج کا نہیں ہے پھر بھی روز دیکھیں مسکرائیں اور تعریف کریں. تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ. روز دیکھیں مسکرائیں اور تعریف کریں. کون چاہے تجھے اب اتنے عذابات کے ساتھ. السلام علیکم. ماشاءاللہ. آفتاب آمد دلیل آفتاب. اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی. حضرات اب آپ لوگوں کی آزمائش کا وقت ہے. ہمارے اسٹیج پر ایک ایسا شاعر موجود ہے جس کی فنی خوبی یہ ہے کہ وہ آسان لکھنے کی دشواریوں سے واقف ہے. میں زحمت کلام دے رہا ہوں مولانا سید سالک برماور ندوی. بغیر کسی تمہید کے طرحی غزل کے چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں صدر مشاعرہ کی اجازت کے ساتھ. زندگی اتنی حسین تر تھی تیری ذات کے ساتھ. زندگی اتنی حسین تر تھی تیری ذات کے ساتھ. غم غلط ہوتے تھے سب تیری ملاقات کے ساتھ. غم غلط ہوتے تھے سب تیری ملاقات کے ساتھ. اور یہ شعر کے ہم نے بہتے ہوئے دریاؤں کا رخ موڑا ہے. ہم نے بہتے ہوئے دریاؤں کا رخ موڑا ہے. ہم نے بہتے ہوئے دریاؤں کا رخ موڑا ہے. یہ سر عام بغاوت ہے روایات کے ساتھ. یہ سر عام بغاوت ہے روایات کے ساتھ. اور یہ شعر کی دیکھیے میرا دل ہے یہ میرا دل ہے دماغوں پہ بھی حاکم ہے یہی. یہ میرا دل ہے دماغوں پہ بھی حاکم ہے یہی. مطمئن ہو نہیں سکتا ہے یہ شبہات کے ساتھ. مطمئن ہو نہیں سکتا ہے یہ شبہات کے ساتھ. اور یہ ایک شعر بطور خاص کے دکھ بچھڑنے کا بھی ہے. پیار کا غم اس سے سوا. دکھ بچھڑنے کا بھی ہے پیار کا غم اس سے سوا. میں بھی زندہ ہوں یہاں کتنے ہی صدمات کے ساتھ. میں بھی زندہ ہوں یہاں نوازش. میں بھی زندہ ہوں یہاں. دکھ بچھڑنے کا بھی ہے پیار کا غم اس سے سوا. میں بھی زندہ ہوں یہاں کتنے ہی صدمات کے ساتھ. اور یہ شعر کے کیوں بھلاتے ہو فتوحات کے قصے اپنے. کیوں بھلاتے ہو فتوحات کے قصے اپنے. کیوں بھلاتے ہو فتوحات کے قصے اپنے.
یہ الگ ظلم ہے تاریخ کے صفحات کے ساتھ، یہ الگ ظلم ہے تاریخ کے صفحات کے ساتھ، اور کیوں بھلاتے ہو فتوحات کے قصے اپنے، یہ الگ ظلم ہے تاریخ کے صفحات کے ساتھ۔ اور ایک شعر میرے مزاج کا نہیں ہے لیکن پھر بھی، مجھ سے بیکار الجھنے کی تو ہمت بھی نہ کر، مجھ سے بیکار الجھنے کی تو ہمت بھی نہ کر، پھر بتاؤں گا میں سب کچھ تیری اوقات کے ساتھ، پھر بتاؤں گا میں سب کچھ تیری اوقات کے ساتھ۔ اور یہ شعر کے مجھے بہت پسند ہے شعر، مجھ کو خطرہ ہے کھٹائی میں نہ پڑ جائے نجات، مجھ کو خطرہ ہے کھٹائی میں نہ پڑ جائے نجات، کھیل ہرگز نہ کرو عزت سادات کے ساتھ، کھیل ہرگز نہ کرو عزت سادات کے ساتھ۔ نوازش، مجھ کو خطرہ ہے کھٹائی میں نہ پڑ جائے نجات، کھیل ہرگز نہ کرو عزت سادات کے ساتھ۔ اور یہ شعر، چڑھتے سورج کے پجاری ہیں تیرے شہر کے لوگ، چڑھتے سورج کے پجاری ہیں تیرے شہر کے لوگ، وہ تو جیتے ہیں صدا اپنے مفادات کے ساتھ، وہ تو جیتے ہیں صدا اپنے مفادات کے ساتھ۔ اور مقطع پڑھ رہا ہوں، میں بھی سالک ہوں زمانے سے اجالوں کا سفیر، میں بھی سالک ہوں زمانے سے اجالوں کا سفیر، آج تک برسر پیکار ہوں مزہ دوبالا ہو جاتا جی۔ حضرات، دبستان بھٹکل کا کوئی کے شعری نمونے معتبر اخبارات اور رسائل میں شائع ہو کر اعتبار حاصل کر چکے ہیں۔ فنی باریکیوں سے واقفیت رکھنے والے بھٹکل کے نوجوان شاعر جناب ابن حسن بھٹکلی سے بسط ادب گزارش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکمل غزل بیدار سماعتوں کی نظر، کوئی بدلے تو بدل جائے مفادات کے ساتھ، کوئی بدلے تو بدل جائے مفادات کے ساتھ، ہم نہ بدلیں گے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ، کوئی بدلے تو بدل جائے مفادات کے ساتھ، ہم نہ بدلیں گے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ۔ میرے محبوب کوئی ایسی کہانی لکھ دے، میرے محبوب کوئی ایسی کہانی لکھ دے، تیرا کردار نمایاں ہو میری ذات کے ساتھ، تیرا کردار نمایاں ہو میری ذات کے ساتھ۔ شام ڈھلتی ہے تو مایوس سا ہو جاتا ہوں، شام ڈھلتی ہے تو مایوس سا ہو جاتا ہوں، صبح ہوتی ہے مگر تیری مناجات کے ساتھ، صبح ہوتی ہے مگر تیری مناجات کے ساتھ۔ اور کیا دوں میں تجھے اپنی محبت کا ثبوت، اور کیا دوں میں تجھے اپنی محبت کا ثبوت، دیکھ ظاہر ہے مرض صاف علامات کے ساتھ، دیکھ ظاہر ہے مرض صاف علامات کے ساتھ۔ بہت خالص غزل کا شعر، دیکھنے والے تو ہر حال میں دیکھیں گے اسے، دیکھنے والے تو ہر حال میں دیکھیں گے اسے، چاہے آ جائے کوئی ساتھ حجابات کے ساتھ، چاہے آ جائے کوئی ساتھ حجابات کے ساتھ۔ میری کوشش ہے کہ بن جاؤں اجالوں کا سفیر، میری کوشش ہے کہ بن جاؤں اجالوں کا سفیر، آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ۔ روز ایک رسم کی تجدید ہوا کرتی ہے، روز ایک رسم کی تجدید ہوا کرتی ہے، اب بغاوت نہیں ہوتی ہے روایات کے ساتھ، اب بغاوت نہیں ہوتی ہے روایات کے ساتھ۔ اب معمہ بھی معمہ نہیں لگتا مجھ کو، اب معمہ بھی معمہ نہیں لگتا مجھ کو، عمر گزری ہے کئی ایسے معمات کے ساتھ، عمر گزری ہے کئی ایسے معمات کے ساتھ۔ آخری شعر ہے کہ شاعری صرف خیالات کی ترسیل نہیں، شاعری صرف خیالات کی ترسیل نہیں، طبع موضوع بھی ضروری ہے خیالات کے ساتھ، شاعری صرف خیالات کی ترسیل نہیں، شاعری صرف خیالات کی ترسیل نہیں، طبع موضوع بھی ضروری ہے خیالات کے ساتھ۔ جو ایک خوبصورت غزل کی طرح سے تھا، اب ہم اس کے مقطع پر آ پہنچے ہیں۔
معذرت کے ساتھ یہ ہمارے ناظرین مشاعرہ کے ذہن میں نہیں تھا کہ مصطفیٰ تابش صاحب نے مشاعرے کے لیے لکھا ہے. میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، اور میں بہت ہی سینئر شاعر ہمارے بھٹکل کے شعری منظرنامے کا، جن کو نوایتی اردو دونوں زبانوں پر قدرت حاصل ہے شاعری کے معاملے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کو تشریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک زمانے کے بعد اردو کے مشاعرے میں نظر آ رہا ہوں، اور میری پہچان آپ کو پتہ ہی ہے نوایتی شعر و شاعری میں تھی. یہ اس مصرعے مجھے ذہن میں ہلچل ماتی تھی. آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ. توجہ چاہتا ہوں، عشق کا جو بھی وہ موضوع تھا، معاف کرنا، عشق کا جو بھی وہ مضمون تھا جذبات کے ساتھ، عشق کا جو بھی وہ مضمون تھا جذبات کے ساتھ، اب مکمل ہوا ترمیم و اضافات کے ساتھ. عشق کا جو بھی وہ مضمون تھا، عشق کا جو بھی وہ مضمون تھا جذبات کے ساتھ، اب مکمل ہوا ترمیم و اضافات کے ساتھ. ایسے حالات بنے ان سے ملاقات کے ساتھ، ایسے حالات بنے ان سے ملاقات کے ساتھ، بات پر بات بگڑتی گئی ہر بات کے ساتھ. ایسے حالات بنے ان سے ملاقات کے ساتھ، بات پر بات بگڑتی گئی ہر بات کے ساتھ. زندگی اپنی بنے اس کی عنایات کے ساتھ، زندگی اپنی بنے اس کی عنایات کے ساتھ. لے لو قرآن کی ہر بات کو اس بات کے ساتھ، لے لو قرآن کی ہر بات کو اس بات کے ساتھ. قوم بو جہل و فرعونی طلسمات کے ساتھ، قوم بو جہل و فرعونی طلسمات کے ساتھ، قوم بو جہل و فرعونی طلسمات کے ساتھ. آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ. بہت اچھے. کچھ مداوا میرے دل کا بھی ہو اے میرے رقیب، کچھ مداوا میرے دل کا بھی ہو اے میرے رقیب. کچھ مداوا میرے دل کا بھی ہو اے میرے رقیب. دن ہی ایسا ہو تو، دن ہی ایسا ہو تو کیا ہوگا میری رات کے ساتھ، دن ہی ایسا ہو تو کیا ہوگا میری رات کے ساتھ. کب تلک جھیلیں گے نہ کردہ گناہوں کے عذاب، کب تلک جھیلیں گے نہ کردہ گناہوں کے عذاب. کب تلک یوں ہی نمٹتے رہے حالات کے ساتھ، کب تلک یوں ہی نمٹتے رہے حالات کے ساتھ. یہ اتنا ہی اشعار ہو گئے میرے، مقطع تخلص کے ساتھ بن نہیں پایا. بہت زمانے کے بعد میں نے اردو کو دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مشاعرے کا ہر شاعر اس غزل کے خوبصورت شعر بنتے گئے، اور اب ہم اس کے مقطع پر آ پہنچے ہیں. محترم جناب ڈاکٹر حنیف شباب صاحب، آپ کو دعوت سخن دیتے ہوئے مجھے حنیف جالندری کا ایک شعر یاد آیا. میں نے کچھ ترمیم کے ساتھ ایک غزل، ایک شعر یوں پیش کروں گا کہ تشکیل و تعمیر فن میں جو بھی شباب کا حصہ ہے، تشکیل و تعمیر فن میں جو بھی شباب کا حصہ ہے، 4 دہائی کا قصہ ہے، 4 برس کی بات نہیں. 2-4 برس کی بات نہیں، نصف صدی کا قصہ ہے. ترمیم کے ساتھ جی حافظ جالندری کی روح سے معذرت کرتے ہیں. شکریہ. حاضرین محترم، بڑی اچھی اور خوبصورت محفل جمی. شروعات میں ہم صرف شعراء کو دیکھ رہے تھے، ایک غزل آئی، 2 غزل آئی. میں ان کو طنز کرتا ہمارے شکیل سالک صاحب کو کہ بعد میں اس طرح اتنے بازوق سامعین یہاں جم گئے کہ محفل پورے رنگ پر آ گئی. جو ترین مشاعرے ہوتے ہیں، شعری نشستیں، عموماً مشاعرے طرح نہیں ہوتے ہیں، طرح نشستیں ہوتی ہیں. اس میں شاعروں کا کلام جو ہوتا ہے ایک دوسرے سے ٹکرانا ایک فطری بات ہو جاتی ہے. آج یہاں پہ کئی مصرے ایسے نکل آئے کہ ٹکرا دے، بلکہ گرہا کا جو مصرع تھا بالکل تقریباً اسی طرح کا میرا ہے ہمارے انیس صاحب کا ہو گیا. تو
یہاں پر جب ترہی مصرع دیا جاتا ہے، جیسے شروع میں ہمارے اناؤنسر نے کہا کہ بالکل محدود ہو جاتا شاعر، اس کا کینوس جو ہوتا ہے کہنے کا وہ ایک لمٹ میں آ جاتا ہے، اسی میں رہتے ہوئے کیا کارستانیاں وہ دکھاتا ہے، اپنی کیا کاریگری وہ دکھاتا ہے، یہ اس کا کمال ہوتا ہے. اور پورا فوکس جو ہوتا ہے وہ ترہی مصرع پر گرا لگانے پر ہوتا ہے. باقی اشعار تو ایسے ہوتے رہتے ہیں، ترہی مصرع پر گرا لگانے میں تقریباً تمام شعراء کامیاب رہے اور بہترین قسم کی گرہیں لگائی گئیں. میں اس کے لیے تمام شعراء کو مبارکباد دیتا ہوں. اب ہم جو ہیں یہ چراغ سحری ہو چکے ہیں اور آخری مراحل پر ہیں. اس طرح کی محفلوں کو دیکھتے ہوئے اور نوجوان شعراء کو ابھرتے ہوئے دیکھ کر ایک طرح کا سکون ہوتا ہے، ہمیں جو ہے اطمینان ہوتا ہے. ایسے مشاعروں میں، ترہی مشاعروں میں شعر پڑھنا ہمارے لیے کوئی ضروری بات بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس سے ہم کو کچھ داد بٹورنا بھی مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان نوجوان شعراء کی ہمت افزائی کے لیے ہم اس میں شامل ہوتے ہیں. اور انہی کے انداز میں کچھ شعر آپ کے سامنے میں آپ کو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے اس لیول پر نہ دیکھیں کہ میں کوئی بہت بڑا شاعر ہوں. انہی کی طرح ایک نوجوانوں کو تسکین دینے کے لیے ان کے انداز میں کچھ شعر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. وہ کچھ بہت زیادہ معیاری شعر شاید نہ ہوں. ملاحظہ کریں، مطلع ہوا ہے ہم نے چاہا تھا جسے شدت جذبات کے ساتھ، ہم نے چاہا تھا جسے شدت جذبات کے ساتھ، چھوڑ آئے اسے آنکھ میں برسات کے ساتھ. چھوڑ آئے، ہم نے چاہا تھا جسے شدت جذبات کے ساتھ، چھوڑ آئے اسے آنکھ میں برسات کے ساتھ. اور ہاں انیس، ہاں وہی عشق اسی کا ہے نتیجہ ٹھہرا، ہاں وہی عشق اسی کا یہ نتیجہ ٹھہرا. دل سے نالے بھی نکل جاتے ہیں نغمات کے ساتھ، ہاں وہی عشق اسی کا یہ نتیجہ ٹھہرا. دل سے نالے بھی نکل جاتے ہیں نغمات کے ساتھ. اور اس نے جاتے ہوئے ابن حسن، اس نے جاتے ہوئے زخموں کے نشاں چھوڑے تھے. اس نے جاتے ہوئے زخموں کے نشاں چھوڑے تھے. جی رہا ہوں میں ابھی تک اسی سوغات کے ساتھ، جی رہا ہوں. اس نے جاتے ہوئے زخموں کے نشاں چھوڑے تھے. جی رہا ہوں میں ابھی تک اسی سوغات کے ساتھ. اور چین کی نیند کبھی یوں نہیں سوئی ہم نے، چین کی نیند کبھی یوں نہیں سوئی ہم نے، اپنی دیری نہ شناسائی ہے آفات کے ساتھ. اپنی چین کی نیند کبھی یوں نہیں سوئی ہم نے، اپنی دیری نہ شناسائی ہے آفات کی. اور غازی کہ وہ بھلا خاک محاذوں پہ ٹھہر پائیں گے، وہ بھلا خاک محاذوں پہ ٹھہر پائیں گے، وہ جو سمجھوتے کیا کرتے ہیں حالات کے ساتھ. وہ جو سمجھو، وہ بھلا خاک محاذوں پہ ٹھہر پائیں گے، وہ جو سمجھوتے کیا کرتے ہیں حالات کے ساتھ. اور چونکہ مصرع میرا پہلے ہو چکا تھا اس لیے سنا دیتا ہوں گرا کا. الفاظ کو برتنے کا تھوڑا انداز شاید الگ ہو. میں نے ایک روز اجالوں کی حمایت کی تھی، وہ ایک زمانے میں کر چکے تھے، میں نے ایک روز کیا تھا. میں نے ایک روز اجالوں کی حمایت کی تھی، آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ. اور صرف منظر پہ بھروسہ نہ کرو. ابن حسن ایک منٹ، آخری شعر پڑھ رہا ہوں، ذرا مقطع پر ہوں. اس سے پہلے ایک شعر کہ صرف منظر پر بھروسہ نہ کرو، یاد رکھو صرف منظر پر بھروسہ نہ کرو، یاد رکھو ایک منظر پس منظر بھی ہے ہر بات کے ساتھ. ایک منظر پس منظر بھی ہے ہر بات، صرف منظر پہ بھروسہ نہ کرو، یاد رکھو ایک منظر بھی پس منظر بھی ہے ہر بات کے ساتھ. اور
اس میں جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے یہ نسبی معنی میں نہیں بلکہ جو لغوی معنی میں اس کو استعمال کیا ہے کہ کون پوچھے گا بھلا ایسے قلندر کو شباب، کون پوچھے گا بھلا ایسے. میں نے یہ لفظ جو ہے لیڈروں کے معنی میں استعمال کیا ہے، سردار کے معنی میں استعمال کیا ہے. اس کا جو قافیہ ہے، کون پوچھے گا بھلا ایسے قلندر کو شباب جس کی بنتی ہی نہیں شہر کے سادات کے ساتھ، جس کی بنتی ہی نہیں، جس کی بنتی ہی نہیں. کون پوچھے گا بھلا ایسے قلندر کو شباب جس کی بنتی ہی نہیں شہر کے سادات کے، سیدوں کے ساتھ نہیں، سادات جو لیڈر کے معنی میں، جس کی بنتی ہی نہیں شہر کے سادات کے ساتھ. ہاں وہی عشق، اسی کا یہ نتیجہ ٹھہرا، دل سے نالے بھی نکل جاتے ہیں نغمات کے ساتھ. شکراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچا. ابھی یہاں منتظمین کی طرف سے مختصر تواضع کا انتظام ہے اور تمام شعراء کی خدمت میں مومنٹوز پیش کیے جا رہے ہیں. میں تمام شہداء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ مومنٹوز حاصل کریں اور تمام سامعین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف رکھیں. مولوی بشار ندوی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ شکریہ ادا کریں. میں حفیظ مہدی کی غزل سے جب یہ مصرع لیا گیا تھا اس وقت مجھے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ کیا مکمل غزل ہے، لیکن آج جب ہم نے ان کی کتاب دیکھی تو معلوم ہوا کہ اس میں ان کی غزل کا مطلع نہیں ہے. اچھا، تو غزل ڈائریکٹ شروع ہوئی ہے. تو ان کے کچھ شعر ایسے ہیں، بہت ہی مختصر 5 شعر پر مشتمل ہے غزل. سن لو بھائی، بعد میں لکھ دینا یار، اس کو کیا ہے تماشا بنا رہا ہے. جانے کب مہرباں موسم ہو سما کب بدلے، جانے کب مہرباں موسم ہو سما کب بدلے. آؤ کچھ کر کے دکھائیں انہی حالات کے ساتھ، کچھ کر کے دکھائیں انہی حالات کے ساتھ. اب یہ دنیا کو اندھیروں کے سوا کیا دے گی، اب یہ دنیا کو اندھیروں کے سوا کیا دے گی. رات نے عہد وفا کر لیا ظلمات کے ساتھ، رات نے عہد وفا کر لیا ظلمات کے ساتھ. وصف جو کچھ ہے میری بات میں ہے مجھ میں نہیں، وصف جو کچھ ہے میری بات میں ہے مجھ میں نہیں. آپ ہرگز نہ ہو وابستہ میری ذات کے ساتھ، آپ ہرگز نہ ہو وابستہ میری ذات کے ساتھ. اور دیکھیے شاعری کس طرح سے ہوتی ہے. ہار مانی ہی نہیں میں نے اندھیروں سے کبھی، ہار مانی ہی نہیں میں نے اندھیروں سے کبھی. آج تک برسر پیکار ہوں ظلمات کے ساتھ. غزل کا شعر. کیسی الجھن میں پھنسایا مجھے تو نے اے دل، کیسی الجھن میں پھنسایا مجھے تو نے اے دل. خوف رسوائی بھی ہے شوق ملاقات کے ساتھ، خوف رسوائی بھی ہے شوق ملاقات کے ساتھ. آؤ کچھ کر کے دکھائیں انہی حالات. مولوی محی الدین بشار ندوی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ شکریہ کی رسم ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اسی کا احسان بجا لاتا ہوں کہ محض اسی کی توفیق سے آج کی یہ نشست اپنے اختتام تک پہنچی. حضرات، اس طرح کی نشستوں کا انعقاد سامعین کے ذوق کو جلا بخشتا ہے اور اسی طرح شعراء کے قلم کو بھی شادابی عطا کرتا ہے. اور اس طرح کی نشستیں یقیناً ادبی فضا کو معمر کرتی ہیں، خاص طور پر اس دور میں جس دور میں اردو زوال پذیر ہے.
اسی کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمعِ سودائی دل سوزی پروانہ ہے۔ لیکن اس طرح کی نشستیں اردو کے روشن مستقبل کی علامت ہیں۔ اسی طرح میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام شعراء حضرات کا کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور اپنے کلام سے نوازا اور اپنے فکر و فن سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع دیا۔ اور خاص طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں یوتھ مریم علی کا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت نشست سجائی اور اس کا پورا انتظام اپنے ذمے لیا۔ اور اسی طرح میں فکر و خبر میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح میں تمام لوگوں کا بھی کہ انہوں نے اپنی آمد سے آج کے مشاعرے کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ آخر میں اس امید کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ جب بھی اس طرح کی نشستیں منعقد کی جائیں گی آپ حضرات ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولوی شکران ندوی اپنا مومنٹو سے مولانا مولوی انیس بٹکلی اپنا مومنٹو شروع کر جناب الیاس صاحب اپنا مومنٹو جناب سہیل عرصی صاحب اپنا مومنٹو شروع کریں۔ جناب ابن حسن بٹکلی صاحب جناب مصطفیٰ تابی صاحب، جناب ابن حسن بٹکلی صاحب اپنا مومنٹو حاصل کریں۔ مولوی عبد المغنی صدر مشاعرہ سے مومنٹو حاصل کریں۔ مولوی جعفر سوان ندوی اپنا مومنٹو حاصل کریں۔ مولوی جنادہ اپنا مومنٹو حاصل کریں۔ مولوی عبدالعلیم ابو ندوی اپنا مومنٹو حاصل کریں۔ جناب صادق نوید صاحب اپنا مومنٹو حاصل کریں۔ جناب اسامہ قاضی صاحب اپنا مومنٹو حاصل کریں۔ عزیزی شعور عسکری یہاں موجود ہیں۔ مولوی بشار ندوی اپنا مومنٹو حاصل کریں۔ مولوی بشار جہاں کہیں بھی وہیں رہیں۔ یہ وہ مولوی بشار مولوی رائف کولا اپنا مومنٹو حاصل کریں۔ میرے ساتھ مولانا سالک بھی آئیں گے۔ سالک بھائی، ہاں برابر۔ سالک کا الگ ہے، سالک کا نام مولانا سالک صاحب۔ میں آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس نشست کے اختتام کا اعلان نہیں کرتا ہوں بلکہ اگلے مہینے تک اس کو ملتوی کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔